والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، پچھلے جمعہ یہ بات آئی تھی کہ سن 2 ہجری میں بدر کا بہت بڑا ایک معرکہ پیش آیا، جس میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو فتح عطا فرما دی اور کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے؟ اس سے ہم کو اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے جو میں ٹائم کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، میں بتا دوں کہ بدر کی کہانی تو اعمال میں بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے بھی ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم جب انتہا کو پہنچ جائے، جب آپ کے جان مال عزت و آبرو پر خطرہ پیدا ہو جائے، چاہے وہ کسی مسلمان ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو، اگر کوئی اس کے باوجود بھی آپ کو چیلنج کرے، محلہ والوں کو خطرہ پیدا ہو جائے، تو اس ظلم کا روکنا انسان کے اوپر فرض عین ہے، اور ظالم کو سبق سکھا دینا یہ اسلامی فریضہ ہی نہیں بلکہ ہماری سنویدھان بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ تم اپنے جان کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تم جو سامنے والا ہے اس کو سزا دے سکتے ہو جس طرح چاہے۔ کسی بھی ایک انسان کو اگر کوئی آدمی قتل کرتا ہے، مبلغی کرتا ہے، آپ وہاں موجود ہیں، اگر آپ نے اس کو نہیں بچایا تو قیامت کے دن آپ اس کے معاوضہ ہوں گے۔ دوسری بات ہے کہ جب آدمی کوئی ایسے وقت میں جبکہ کوئی مسلمان پریشانی اور مصیبت کے عالم میں پھنس جائے اور مدد کے لیے پکارے اور کوئی مسلمان اس کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے دنیا کے اندر اس کو کسی ایسی مصیبت میں گرفتار کرے گا کہ اس کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہو گیا۔ جب افغانستان کے معصوم بچوں کے اوپر بم گر رہے تھے اور وہاں کے بچے چلا رہے تھے تو صدر صدام حسین اپنے محل میں بیٹھے تھے، وہ چاہتے تو ان کو بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کافر کردار تک پہنچا دیا۔ فلسطین کے مسلمان پریشان حال ہیں اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ترکیہ صرف لفظبازی کر رہا ہے اور عربی ملک یہ لفظبازی کر رہے ہیں۔ تو ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ پورا گریٹر اسرائیل بنانے میں کامیاب ہوں گے اور سب ایک ایک کر کے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، سب کی باری آ جائے گی۔ حدیث شریف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ترکیہ کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ ایک بات سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل بڑھتے 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 یہ حجاز مقدس کو بھی قبضہ کر لیں گے، صرف مکہ اور مدینہ باقی رہے گا۔ آج یہودی لوگ خیبر تک جا چکے ہیں، ایک بات آپ سن لیجیے، یہ جتنے بھی، تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جس محلے اور جس جگہ پر رہتے ہیں، اگر کوئی سرفرا آدمی اور ظالم آدمی زبردستی ظلم کرنا چاہتا ہے تو پورے محلے کی ذمہ داری ہے مل کر اس کو روک دو، اس لیے کہ ایک آدمی کا گلا کھینچے گا تو کل دوسرے کا بھی کانک کھینچا جائے گا۔ اگر ایک مسلمان کی کوئی توہین کرے تو ضروری ہے کہ تمام مسلمان مل کر اس کا جواب دیں، تاکہ اگر کسی سربھرے کو یہ ہمت نہ ہو سکے ہم کسی مسلمان کے اوپر یا اس کے سنت کے اوپر وہ انگلی اٹھا سکے اور اس کے اوپر کسی طرح کا ظلم وہ کر سکے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کوئی اپنی آبرو اور جان کو بچاتا ہوا اگر شہید ہو جائے،
اپنے اہل و عیال کو بچاتا ہوا اور دشمن سے مقابلہ کرتا ہوا اگر وہ مر جائے تو شہید ہے، شہادت کا مرتبہ اور درجہ اس کو ملے گا۔ اس لیے بزدلی کی طرح سے ہمیں اس ملک میں رہنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ بزدل لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، یہاں جو بھی رہے حالات کے بھور میں رہے کہ ہم جب تک رہیں گے ہر حالات کا ہم مقابلہ کریں گے، اپنے سنویدھان کے دائرے میں رکھتے ہوئے جو بھی حالات آئیں گے ان سے لڑیں گے، اور ضرورت پڑے گی تو ہم جنگ بدر والا کام بھی کریں گے۔ جب جنگ بدر ہو گئی اور کفار کے 70 لوگ بڑے بڑے لوگ مارے گئے تو ان کے دلوں میں انتقام کا جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم 70 کا جب تک بدلہ نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مکہ میں تیاریاں شروع کر دی۔ 3 ہجری شوال کے مہینے میں یہ دوسری جنگ ہے جس کا نام جنگ احد ہے۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں تھے، انہوں نے خبر بھیجی کہ بھتیجے ہوشیار ہو جاؤ، مکہ کے لوگ پوری تیاریوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کو تیاری کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہ امام مہدی کے بھروسے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان کہ امام مہدی آئیں گے ہم لوگ کو بچا لیں گے، فلانا دیش کے لوگ آئیں گے بچا لیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی کو نہیں بچائے گا۔ اپنی سرکشا آپ کرنا ہے، اپنی ویوستھا آپ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے بھروسے نہیں بیٹھے، فرشتوں کے بھروسے نہیں بیٹھے، اللہ کی مدد کے بھروسے نہیں بیٹھے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور کام ختم ہو جائے گا، نہیں، آپ نے اسباب کو بھی اختیار کیا۔ اللہ پر بھروسہ تو تھا ہی، لیکن اسباب کو اللہ نے دنیا سے چلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاریاں شروع کر دی اور بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعات تیار کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے مشورہ کیا کہ ان سے مدینہ میں رہ کر ہم مقابلہ کریں یا باہر نکل کر کے ہاتھوں ہاتھ ہو جائیں۔ جو نوجوان جو بزرگ صحابہ تھے بڑے بڑے تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم یہیں اندر رہیں، اگر وہ قریب آ جائیں گے تو ہم مدینہ سے نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن جو نوجوان تھے جن کے دلوں میں شہادت اور جان دینے کا جذبہ تھا، جو شہید ہونا پسند کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور نکل کر کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن ابی کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر کے مقابلہ کیا جائے، یہ منافقوں کا سردار تھا، اس کے ساتھ تقریباً 300 لوگ تھے۔ یہ کہا کہ مدینے کے اندر، لیکن جب عام رائے ہو گئی کہ نہیں، مدینے سے باہر چل کر کے مقابلہ دشمن کے ساتھ کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے احد کے دن 2 زرہ پانی ہے۔ حفاظت کے لیے کتنی زرہ پانی ہے؟ 2 زرہ آپ نے پانی اور باہر آئے، جنگی لباس پہن کر باہر نکلے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ پہلی رائے پر عمل کیجیے، تو فرمانے لگے نبی جب زرہ پہن لیتے ہیں اور ہاتھ میں جب تلوار اٹھا لیتے ہیں تو بغیر فیصلہ کیے ہوئے اب اپنے فیصلے کو واپس نہیں لیا جا سکتا ہے، چلو جو اللہ نے لکھا ہے ہوگا۔ نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے قریب آئے تو عبداللہ ابن ابی کو موقع مل گیا بہانے کا اور کہا کہ میری بات نہیں مانی گئی، اس لیے ہم اپنے 300 آدمیوں کے ساتھ ارادہ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی اور کفار کی تعداد 3000۔ ابھی تھوڑے ہم 3% پر ہیں، یہ تو نبی کے زمانے سے ہیں، وہ 3000، مسلمان 700، بدر کے میدان میں مسلمان 300 اور 1000، ہمیشہ 3 گنا کا فرق رہا ہے، کوئی زیادہ فرق ہمارے ہونے میں ہے، وہ بتانے میں ایمان کی بس کمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو اپنے پیچھے لیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی صفیں درست کی، ادھر سے قریش کے بڑے بڑے سردار نکلے، عبداللہ کے بغیر نے ان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور نکلے، حضرت حمزہ ابن
بدر کفار کو شکست ہوئی اور اس میں شعر پڑھنے والی عورتیں آئی تھی جو ان کو بھڑکا رہی تھی، طرح طرح کے اشعار پڑھ کے بھڑکایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد پہاڑ کے پیچھے حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا۔ 50 تیر اندازوں کو کہ تم یہیں کھڑے رہو جب تک اگر ہم دیکھو کہ چیز پر ہماری لاشوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں، جب تک میں نہ کہوں واپس بھٹکنا، جگہ کو مت چھوڑنا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر دیکھو کہ اگر ہم تیار ہو گئے تو بھی اس جگہ کو مت چھوڑنا جب تک کہ ہمارا بلاوا نہ آ جائے۔ لیکن عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے جب دیکھا کہ اب وہ پست ہو گئے اور بھاگنا شروع ہو گیا تو رائے میں اختلاف ہو گیا۔ یہ نہیں کہیں گے صحابہ سے غلطی ہو گئی، بعض ناسمجھ لوگ، بعض کمزور لوگ جن کو سمجھ نہیں آتا کہ صحابہ نے اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ یہاں رائے کا اختلاف ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا اس وقت تک تھا، تاکید کرنا جب تک کہ معاملہ ختم نہ ہو جائے، معاملہ تو ختم ہو چکا ہے، چلو اب ان کا ساتھ دیا جائے۔ اسی لیے وہ لوگ ہٹے۔ عبداللہ بن جبیر امیر تھے، انہوں نے منع کیا کہ نہیں جانا چاہیے۔ 2-4-10 آدمی رہ گئے، باقی سب چلے گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی طرف سے کمانڈر تھے، اکرمہ بن جہل، یہ 2 آدمی، انہوں نے دیکھا کہ میدان خالی ہے اور مسلمان اس طرف سمٹے آ رہے ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے پھٹاک مارا اور سواروں کا دستہ لے کر اور پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان 3000 کفار کے بیچ میں آ گئے، پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی، دونوں طرف سے آپس میں تلواریں چلنے لگی، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون مکہ والے ہیں کون مدینہ والے ہیں۔ اس طرح سے شیطان نے خبر اڑائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشان ایک صحابی تھے جو شہید ہو گئے، اس نے خبر اڑائی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ تیتر بتر ہو گئے، جب امیر ہی نہیں تو تیتر بتر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا اور آپ نہیں ملے تو میں تلوار چلاتا ہوا ایک مجمع کی طرف گھسا کے چلوں، تلوار چلاتے چلاتے شہید ہو جائے کہ جب محبوب ہی نہیں تو حبیب کو رہ کر کیا فائدہ ہے۔ وہ یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا کہ فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے علی مجھ سے ہے میں تم سے ہوں۔ مجمع آتا جا رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تلوار چلاتے بھگا دیتے، تلوار چلاتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام کی بہادری کی تعریف کرنے آئے اور کہنے لگے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، علی آپ سے ہیں اور آپ سے علی ہے تو میں تم آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہی وہ جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، یہی وہ جنگ ہے جس میں عبداللہ ابن سکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے تیروں کو اپنے سینوں سے روکتے روکتے شہید ہو گئے، یہیں پر عبداللہ ابن ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں شہید ہو گئے۔ اسی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حمزہ نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر تم حمزہ کو ختم کر دو گے، جس نے ہمارے رشتے داروں ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اور ایک کروڑ بڑی رقم اس نے متعین کیا۔ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سائن سے ایک نیزہ سے مارا، پتھر سے چھپ کر سامنے تو ہمت نہ تھی کہ وہ آ کر کے ان کا مقابلہ کریں۔ جیسے یہ بزدل اسرائیلی لوگ ان کو یہ ہمت نہیں ہے کہ مجاہدین اسلام سے بڑا اعلان جا کر مقابلہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اتنے بڑے بزدل ہیں، جا کر اوپر سے معصوم بچوں کو، نہتے کو، غریبوں کو، مسکینوں کے اوپر
ताकतवर आदमी किसी गरीब आदमी को थप्पड़ मार के समझे कि मैं बहादुर है, बहुत बड़ा बुद्धि है। एक घर का जिम्मेदार आदमी अपनी बीवी को जोर से गाल में थप्पड़ मारता है, उसका चेहरा घूम जाता है, समझता है मैं बहादुर हूँ। अरे बहादुर है जो सामने और मुकाबला वाले आदमी से मुकाबला करो। जैसे कुरैश ने कहा था ये अंसारियों से मुकाबला हम नहीं करेंगे, हमारे झूठ का भेजो, अब्दुल्ला इब्न जुबैर कहाँ हमको भेजो, हजरत अली को भेजो, काफिर थे। लेकिन कहा कि नहीं, हम अपने छोटों से मुकाबला नहीं करना चाहते, अपने बराबर के लिए क्या हो। इस तरह से मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, उसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहशी ने सामने से वार नहीं किया, बल्कि पत्थर की आग से देखा कि हजरत हमजा जा रहे हैं, एक नेज़ा मारा जो नाम पर लगा, पार हो गया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिर गए। हिंदा ने अपना फरास निकाला, आपके सीने को चाक किया है और कलेजे को चबाया, निगलने की कोशिश की, निगल नहीं सकी तो उसने नफरत के मारे थूक दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने चचा को इस हाल में देखा तो आप फीदा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा इतना रोए हैं जितना हजरत हमजा पर पहली मर्तबा उठ के मैदान में रोने लगे। सलाम आए और कहने लगे आप इतना क्यों रोते हैं? अल्लाह ताला ने इनको शेर खुदा का लक़ब दिया है, असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, अल्लाह के शेर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 मुसलमान शहीद हुए, तो 70 मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा के ऊपर जनाजे की नमाज पढ़ी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर फिर सहाबा जमा हो गए, ऐसे जमा हो गए जैसे एक शमा के ऊपर पतंगे जिस तरह जमा हो जाते हैं, उस तरह जमा हो गए। उहुद पहाड़ पर चढ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इतने में एक नारा लगा है। एक नारा का जवाब है ना, मैं जवाब बता रहा हूँ, ये नारा कहाँ से चला है। अबू सुफियान ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, किसी ने कोई आपने कहा कोई जवाब नहीं। 2 मरतबा हुआ, 3 मरतबा उसने कहा जय होबल, होबल की जय हो। होबल उनका देवता था, जैसे आज के जमाने में है ना जय श्री राम, तरह तरह के नारे इस तरह के जमाने में नफरती लगाए जाते हैं। तो ये नारे उस जमाने में भूतों के लिए जो उनका सबसे बड़ा भूत था, उसके ऊपर नारा लगाया जय होबल, होबल की जय हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर फरमाया उमर इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। कहा कि नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। सबसे पहला नारे लगाने वाले हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस नारे के जवाब में नारा लगाया, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे ज्यादा बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और फरमाया कि देखो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं और यहाँ पर मौजूद है। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, एक जगह फतह हो रही है, एक जगह शिकस्त हो रही है। यह हमें बताती है कि मुसीबत भी आएगी और कभी आराम भी मिलेगा। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला की मर्जियात पर अपनी मर्जी को उसके ताबे बनाकर अपने सर को झुकाना है। कभी भी शिकवा और गिला नहीं करना है कि मेरे साथ ये हो रहा है, फलाना ये हो रहा है, फलाना भैया, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जीते ही नहीं, हम हारे भी है, जीते भी है, हारे भी है, जीते भी है। ये सिलसिला तो क़यामत तक चलता रहे। ग़ज़वे उहद में जो मुसलमान शहीद हुए वो 70 मुसलमान शहीद हुए और उनके भी लोग शहीद हुए। बात करते हैं 14 या 27 मारे गए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों की आबरू और इज्जत को उहद के मैदान में बचाया। जब उसके बाद वो लोग फिर वापस चले गए, उनको ये हिम्मत नहीं हुई कि फिर पलट करके हम
नगर के मुसलमानों के ऊपर या मदीना के मुसलमानों के ऊपर अटैक करे। तो मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, हमें इन सब वाकयात से सबक हासिल करना चाहिए। अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल